بسم الله الرحمن الرحيم. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. Bayan after 20th Taraweeh. Today is Sunday, 24th of November 2002. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہی 3 آیات پاک ہیں جو کل میں نے پڑھی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان آیات پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 8 صفات ذکر کی گئی. پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت امت میں عمومی طور پر یہ کوتاہی پائی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صفات امت اپنے اندر نہیں پیدا کر. پھر میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا کہ جیسے اللہ کے اسماء حسنی اور اللہ کے کمالات انسانوں مومنین کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. تخلقوا باخلاق اللہ. جو اللہ کے اسماء حسنی اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ تو مخصوص ہے، جو مخصوص نہیں ہے وہ مومنین کو اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صفات حضور کے ساتھ مخصوص ہیں، جو کمالات حضور کے ساتھ مخصوص ہیں وہ تو مخصوص ہیں، لیکن جو صفات اور کمالات مخصوص نہیں ہیں اسے مومنین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور جو صفات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں ان صفات کو تو مومنین اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، مگر ان صفات کے تقاضے پیدا کرنے ضروری ہیں. ان صفات کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے مومنین کو اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. دور اول میں اور اس دور آخر میں یہی فرق پڑ گیا ہے کہ دور اول کے مومنین میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صفات کی جھلک پائی جاتی تھی اور اس کی وجہ سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جاتا تھا. وہ حضرات جدھر نکل گئے کایا کی کایا پلٹ دی انہوں نے، اور اب وہ جھلک ہمارے اندر کم ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہم لاکھوں ایک بستی میں بستے ہیں اور وہاں اسلام کی کوئی اشاعت ہمارے قول و فعل سے نہیں ہوتی. یہ کل کے مضمون کا خلاصہ. پھر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے پہلی صفت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. شاہد ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی صفت. یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ شاہد وہ ہے جس نے معاملے کا مشاہدہ کیا. اسی لیے عورت میں جو گواہ ہوتا ہے شاہد
وہ انہی امور کی شہادت دے سکتا ہے جو اس کے حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے جانی ہوئی ہوں. محض علم و یقین جس کا ہو اس کی بنیاد پر گواہی نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد میں نے یہ مضمون شروع کیا تھا جو بیچ میں ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ قرآن کریم میں 3 مضمون ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور ان میں اشتباہ ہو گیا ہے، یعنی تینوں کو الگ الگ نہیں کیا گیا ہے، وہ ایک ہی مضمون سمجھا گیا ہے. دراحال کہ وہ قرآن کریم میں 3 الگ الگ مضمون ہیں، ان کو آج سمجھاؤں. پہلا مضمون وہ ہے جس کو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب اللہ پاک جل شانہ امن والہ تمام انبیاء کی امتوں سے، امتیں 2 ہیں، ہر نبی کی امتیں 2 ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی امتیں 2 ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے حضور کی دعوت قبول کر لی، جیسے ہم لوگ، یہ امت اجابہ ہے. اجابہ کے معنی جواب دینا، لبیک کہنا. حضور نے ہمیں بلایا اللہ کی طرف، سمیعنا منادی ینادی للایمان فآمنا، ہم نے لبیک کہا اور ہم ایمان لیا ہے. یہ امت اجابہ ہے، ہم سب امت اجابہ ہے. اور دوسرے وہ انسان ہیں جن کو مسلسل بلاتے رہے حضور مگر انہوں نے بات نہیں مانی، نہیں سنی. وہ امت دعویٰ ہے جن کو پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے اور ان کو زندگی بھر بلاتے رہنا ہے، پکارتے رہنا ہے. آنا نہ آنا ان کی مرضی ہے، باقی بلانا نبیوں کا کام ہے اور نبیوں کے وارثوں کا کام ہے. یہ امت دعویٰ ہے. پوری دنیا میں جتنے انسان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں وہ سب حضور کی امت ہے، مگر وہ حضور کی امت دعویٰ ہے. اسی طریقے سے گزشتہ تمام انبیاء کی امتوں کے بھی 2 حصے تھے، امت اجابہ اور امت دعویٰ. قیامت کے میدان میں اللہ پاک ان نبیوں کی امت دعویٰ سے پوچھیں گے کہ تم شرک و کفر میں کیوں مبتلا رہے؟ کیا تمہارے پاس میری طرف سے کوئی دعوت دینے والا، توحید کی تعلیم دینے والا نہیں پہنچا تھا؟ تو امت صاف انکار کر دیں گے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اللہ پاک جل شانہ امن والہ ہر امت کے پیغمبر کو سامنے لائیں گے، بلائیں گے اور پوچھیں گے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، کیا آپ ان لوگوں کے پاس نہیں گئے؟ تو انبیاء عرض کریں گے پروردگار عالم ہم گئے ان کے پاس اور ان کو سارا دین پہنچایا ہم نے. امتیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ تم ہو کون، ہم یہی نہیں جانتے، تم کہاں آئے تھے ہمارے پاس. وہ اپنے نبیوں کے پہچاننے سے انکار کر دیں. جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. جب یہ صورت ہوتی ہے کورٹ میں مدعی اور مدعا علیہ ہوتے ہیں، ایک دعویٰ کرتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے. انبیاء مدعی ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے ہیں، توحید کی اور دین کی دعوت ہم نے پہنچائی ہے، امت انکار کرتی ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تو ایسے موقع پر مدعی سے گواہ طلب کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے دعوے کے گواہ لائیے. آج بھی دنیا کی جو کورٹیں ہیں ان کا بھی یہی سسٹم ہے، مدعی سے سب سے پہلے گواہ قبول کیے جاتے ہیں. تو میدان حشر میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے گواہ طلب کیے جائیں گے کہ آپ گواہ لائیے. انبیاء گواہی میں اس امت محمدیہ کو پیش کرے. بار الہ امت محمدیہ کو بلا کر کے پوچھا جائے، وہ گواہی دیں گے ہمارے لیے کہ ہم ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے تھے، ان کو ہم نے دین کی دعوت پہنچائی. چنانچہ یہ امت طلب کی جائے، امت محمدیہ طلب کی جائے. اور یہ امت محمدیہ کورٹ میں حاضر ہو کر میدان حشر کے دارالقضاء میں حاضر ہو کر کے نبیوں کے لیے گواہی دے گی کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے،
ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، تمام نبیوں کے لیے گواہی دے گی کہ ان کے پاس گئے، ان کو دین پہنچایا، یوں پہنچایا، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ مدعی کی بات گواہوں سے ثابت ہو گئی۔ کورٹ کا قاعدہ یہ ہے کہ گواہیاں گزرنے کے بعد مدعا علیہ کو جرح کرنے کا حق رہتا ہے۔ جب مدعی نے اپنا گواہ پیش کر دیا تو مدعا علیہ ان پر جرح کر سکتا ہے، اس کا حق دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میدان قیامت میں بھی ان منکرین کو، نبیوں کی امتوں کو جرح کرنے کا حق دیا جائے، وہ جرح کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ گواہ ناقابل اعتبار ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے زمانے کے لوگ نہیں ہیں، اور شہادت کے لیے مشاہدہ چاہیے۔ انہوں نے کہاں مشاہدہ کیا ہے؟ ان کے اور ہمارے معاملے کا کہاں مشاہدہ کیا ہے؟ یہ تو آخری زمانے کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، نبی آخر الزمان کی امت ہیں، ہمارے زمانے کے یہ لوگ نہیں ہیں، انہیں کیا حق پہنچتا گواہی دینے؟ ذرا بڑی زور کی شہادت کے لیے مشاہدہ چاہیے، ہمارے زمانے کے کہاں ہیں؟ تو بات کیا ہے؟ تو پھر ایک استثنائی صورت سامنے لائی جائے۔ دیکھو اصل قاعدہ تو وہ ہے کہ کورٹ میں گواہی مشاہدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن بعض استثنائی احوال میں علم قطعی کی بنیاد پر بھی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ ایک قصہ سنا، قصہ نہیں، حدیث شریف سنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو اونٹ بیچا یا خریدا، معاملہ ہو گیا، پیسے لین دین ہو گیا تو معاملہ ہو گیا۔ جب لین دین ہونے کا وقت آیا تو وہ جو اونٹ بیچنے والا یا اونٹ تھا یا خریدنے والا تھا، اس نے ثمن میں جھگڑا کھڑا کیا کہ قیمت اتنی نہیں، اتنی طے ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں بھائی، قیمت اتنی نہیں، اتنی طے ہوئی۔ وہ کہتا نہیں، اتنی نہیں، اتنی طے ہوئی۔ جس وقت سودا اور معاملہ ہوا، بس یہ دو ہی تھے، حضور اور وہ شخص دو ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ جب معاملہ کوئی ہوتا ہے اور بات چیت ہوتی ہے تو پھر لوگ ادھر ادھر سے جمع ہو جاتے ہیں، اور صحابہ جمع ہو گئے۔ تو وہ اعرابی جو دیہات کا آیا ہوا تھا، اس نے حضور سے یہ کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قیمت اتنی تھی، آپ گواہ لائیے۔ تو حضور سے گواہی، یہ تو گواہ تو ہر ایک پر پیش کرنا پڑے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی جب ہمارا تیرا معاملہ ہوا تھا وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ باقی معاملہ ہمارا یہ طے ہوا ہے۔ تو مجمع میں سے ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قیمت طے ہوئی، جو حضور کہہ رہے ہیں یہ قیمت طے ہوئی، میں گواہی دیتا ہوں۔ حضرت خزیمہ ایک صحابی وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ قیمت وہ طے ہوئی جو حضور کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ جب ہمارا سودا ہو رہا تھا آپ کہاں تھے ہمارے پاس جو آپ گواہی دے رہے ہیں؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ آسمان کی خبریں ہمیں دے رہے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں، کیا ایک اونٹ کی قیمت کے بارے میں آپ جھوٹ بولیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ قیمت دے۔ تو حضور نے اس دن فرمایا تھا کہ خزیمہ کی اکیلوں کی گواہی دو گواہوں کے قائم مقام، مشہور حدیث۔ جب گواہی مانی گئی اور نہ صرف مانی گئی، دو گواہوں کے قائم مقام ہو گئی، سرٹیفکیٹ بھی دے دیا گیا اعلیٰ درجے کی ان کے گواہ ہونے کا۔ معلوم ہوا کہ بعض استثنائی صورتوں میں علم و یقین کی بنیاد پر بھی گواہی دی جاتی ہے۔ عام قاعدہ تو یہی ہے کہ مشاہدے کی بنیاد پر گواہی دی جاتی ہے، مگر بعض احوال ایسے ہیں، لہذا اب یہاں ان کی جرح ہے کہ یہ جو گواہ ہیں یہ ہمارے زمانے کے لوگ نہیں ہیں، ان کو گواہی دینے کا کوئی حق نہیں۔ تو اللہ پاک اس امت سے پوچھیں گے کہ جب تم ان نبیوں کے زمانے میں نہیں تھے تو کہاں سے گواہی دے رہے؟ تو یہ انبیاء یہ امتیں کہیں گے کہ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں کہ یہ نبی گئے، انہوں نے یوں دعوتیں دی، یوں دعوتیں دی، ہمیں ساری باتیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں، اور ہمارے نبی جھوٹے نہیں تھے، سچے تھے۔ لہذا ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ان انبیاء نے دعوتیں پہنچائی ہیں، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو اب ایک نئی بات آئی کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ باتیں بتائی، تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طلب کیا جائے اور حضور میدان میں تشریف لائیں گے، اور حضور سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی امت کو یہ باتیں بتائی تھی کہ یہ انبیاء اپنے نبیوں اپنی امتوں کے پاس گئے؟ حضور فرمائیں گے میں نے بتائی، میں نے اپنی امت کو یہ سب باتیں بتائی ہیں جو ان نبیوں نے تو ان قوموں کے درمیان میں ہوئی۔ تو حضور سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کہاں سے بتائی؟ آپ بھی تو نہیں تھے ان کے زمانے میں، حضور بھی تو ان نبیوں کے زمانے میں نہیں تھے، پھر آپ نے کہاں بتائی؟ تو حضور فرمائیں گے کہ پروردگار عالم میں نے قرآن کریم سے یہ باتیں بنائی ہیں، اور آپ نے یہ سب باتیں مجھ پر نازل فرمائی ہیں۔ قصہ ختم، سارا مسئلہ اللہ پر چلا گیا، جو عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے علم سے کیا چیز چھپی ہوئی؟ تو حضور نے کیوں بتائی، کیسے بتائی؟ اللہ نے قرآن میں وہ ساری خبریں نازل کی، ان خبروں کو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتائی، تو اللہ کی باتوں پر نبی کو اور نبی کی امتوں کو یقین ہے، لہذا اس یقین کی بنا پر یہ گواہی مانی۔ یہ سارا معاملہ میدان قیامت میں پیش آنا ہے، اور احادیث شریفہ میں اس کی بڑی ڈیٹیل اور تفصیل ہے، میں نے تو اسے بہت مختصر کر کے بیان کیا۔ اس مضمون کا ذکر قرآن کریم میں صرف ایک جگہ آیا ہے، وہ موقع ہے تحویل قبلہ کا مضمون ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس امت کا شروع میں قبلہ بیت اللہ تھا۔ مکہ میں جب حضور 13 سال رہے تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف اس امت کا قبلہ تھا۔ پھر جب حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو تحویل قبلہ ہوئی، اور مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور 16 یا 17 مہینے تک اس امت نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ لیکن یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی معلوم تھی اور امت کو بھی معلوم تھی کہ یہ جو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا نماز میں حکم دیا گیا ہے، یہ عارضی حکم ہے، یہ کچھ وقت کے بعد یہ حکم بدلے گا، اور اس امت کا اصل قبلہ بیت اللہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کو اور حضور کو انتظار تھا وحی کا، 16-17 مہینے کے بعد وحی نازل ہوئی، اور اس نے پھر حکم دیا کہ اب بیت اللہ شریف کی طرف نماز میں منہ کیا جائے، اور وہی قبلہ آج تک قیامت تک اس امت کا ہے۔ یہ قبلہ کیوں بدلا گیا تھا؟ جب مکہ میں 13 سال کے بیت اللہ تھا تو مدینہ میں آنے کے بعد بیت المقدس کیوں کیا گیا؟ اس کی بہت حکمتیں، ان بہت حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ مکہ میں کوئی یہودی نہیں تھا، عیسائی تو تھے وہاں، یہودی نہیں تھا، اور مدینہ شریف میں بڑی میجورٹی یہودیوں کی تھی، تعداد کے اعتبار سے نہیں، انفلوئنس کے اعتبار سے۔ تو ان کو قریب لانے کے لیے، ان یہودیوں کو دین سے، اسلام سے قریب لانے کے لیے قبلہ بدلا گیا، کیونکہ بیت المقدس انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے، اور یہ سب بنی اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، یہود بھی یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، اس لیے ان کو قریب لانے کے لیے یہ عارضی طور پر قبلہ بدلا گیا تھا۔ مگر ان ناہنجاروں نے قریب آنے کے بجائے دور ہوئے اور اس تحویل کو الٹا مانا پہنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہی دین اصل ہے، دیکھو تمہیں گھوم پھر کر آنا پڑا ہمارے دین پر، لو یعنی اس کا یوں مانا پہنا ہے کہ اصل ہمارا صحیح دین ہمارا دین ہے، دیکھو تمہیں بھی بھٹک کر کے ہمارے دین پر، ہمارے قبلے پر آنا پڑا۔ بہرحال جو مقصد تھا ان کو قریب لانے کا وہ حاصل نہیں ہوا، تو قبلہ بدل کر کے پھر بیت اللہ کیا گیا۔ یہ ایک حکمت ہے، ساری حکمتیں نہیں،
یہ ایک حکمت ہے. حکمتیں اس بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی اور اس کے بعد پھر تحویل کرنے کی بہت حکمتیں ہیں. یہ میں نے اس میں سے ایک بیان کی. کہیں آپ سارا ڈپینڈ اس پر کر کے ذہن میں کوئی اعتراض کھڑا نہ کریں. جب یہ قبلہ بدل گیا بیت اللہ کی طرف تو پھر نیا شوشہ چھوڑا یہود نے. کہنے لگے اب بیت المقدس میں کیا کیڑے پڑ گئے؟ 16-17 مہینے تم یہاں نماز پڑھتے رہے, اب کیوں تم ادھر گر گئے؟ معلوم ہوتا تم متعصب لوگ. دین اور حق اور ناحق سے تمہیں کوئی بحث نہیں. تمہیں تو اپنے باپ دادا کا قبلہ چھوڑنا نہیں ہے. اب جب 16-17 مہینے سے ادھر نماز پڑھ رہے تھے اب کیا اس میں کیڑے پڑ گئے؟ اس سلسلے میں 2 رکوع نازل ہوئے ہیں جو دوسرے پارے سے شروع ہوتے ہیں سیقول السفہاء سے, اور اس میں احکام بھی بیان کیے ہیں اور اس تحویل کو پہلے بیت اللہ سے بیت المقدس کیوں کیا گیا, پھر بیت المقدس سے بیت اللہ کیوں کیا گیا, یہ سب کی حکمتیں بیان کی ہیں پورے 2 رکوع میں. ان کی تفصیل کرنے کا موقع نہیں. اس میں سے ایک مضمون ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ مکہ میں جب 13 سال بیت اللہ قبلہ تھا تو مدینہ میں آنے کے بعد میں 16-17 مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ جس امت کا اصل قبلہ تو بیت اللہ ہی ہے. 2, 12, 16, 17 مہینے کے بعد جو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا اس کی کوئی حکمت نہیں چاہیے. وہاں کوئی وائی نہیں پیدا ہوتی کیونکہ اس امت کا اصل قبلہ تو وہی ہے. سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب اس امت کا اصل قبلہ وہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملت ابراہیم میں مبعوث کیے گئے ہیں تو اصل قبلہ تو وہی ہے. پھر یہ 16-17 مہینے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا ہے؟ اس کی وجہ چاہیے. اللہ نے اس کی وجہ بتائی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا یوں ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا. تھوڑے سے الفاظ میں غور کرو. یوں یعنی مکہ سے مدینہ میں آنے کے بعد میں 16-17 مہینے تک تمہیں جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھائی گئی ہے وہ تمہیں معتدل امت بنانے کے لیے پڑھائی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. معتدل کا ترجمہ میں نہیں جانتا ہوں, انگریزی میں کوئی ہے کر سکتا ہے؟ کیا ماڈریٹ, یعنی کسی سے نہ بہت زیادہ محبت اور نہ کسی سے دشمنی. یہ معتدل, محبت اور عداوت کے بیچ کی کیفیت امت معتدل بنائے. کیوں امت معتدل بنایا؟ اس لیے امت معتدل بنایا کہ قیامت کے میدان میں اس امت کو تمام انبیاء کے حق میں ان کی امت دعویٰ کے خلاف گواہی دینی, اور گواہ معتدل ہونا چاہیے. وہ کسی سے غیر معمولی نیرسٹ کلوز بھی نہیں ہونا چاہیے اور عداوت اور بغض اور دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے گواہ میں. ایسا اگر گواہ ہے اس کی گواہی نہیں مانی جاتی. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں. کیوں؟ یہ نہایت قرب ہے. بیٹا اگر باپ کے حق میں گواہی دے گا وہ گواہی معتبر نہیں. اسلامی تاریخ کا مشہور قصہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ایک گرہ لوہے کا کرتا ایک یہودی کے ہاتھ پڑ گیا تھا یا چورا گیا تھا, پھر وہ پکڑا گیا. حضرت علی خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ زنا جو اس یہودی کے پاس ہے میری ہے. اس نے کہا کہ نہیں یہ تو میری ہے. یہ جھگڑا کورٹ میں گئے. خود حضرت علی جو امیر المومنین ہیں وہ بھی مدعی کی حیثیت سے قاضی کے سامنے کورٹ میں حاضر ہوئے. وہ یہودی بھی حاضر ہوا, زرا بھی لائی گئی. قاضی نے حاضرات سنی. حضرت علی نے دعویٰ کیا کہ زرا میری ہے. اس نے کہا غلط ہے, یہ میری ہے. تو حضرت قاضی نے حضرت علی سے گواہ مانگی.
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے دو گواہ پیش کیے، ایک اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن کو گواہ پیش کیا اور ایک اپنے غلام قنبر کو گواہ پیش کیا۔ یہ گھر کے دونوں آدمی ہیں، انہوں نے حاضر ہو کر گواہی دی کہ امیر المومنین کی ذرا۔ تو قاضی نے یہ کہا کہ قنبر کی گواہی تو معتبر ہے، حضرت حسن کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، آپ دوسری گواہ لائیے۔ قاضی نے یہ کہا کہ حضرت حسن آپ کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، آپ دوسرا گواہ لائیے، ایک گواہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی نے کہا، قاضی صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، تو قاضی حضرت علی نے کہا کہ یہ حسن ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے جو دو سردار ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ تو قاضی نے کہا یہ سب فضائل میں جانتا ہوں مگر آپ کے بیٹے بھی، لہذا آپ کے حق میں ان کی گواہی معتبر نہیں، یہ گواہ ختم، دوسرا گواہ لائیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا گواہ میرے پاس نہیں، جو آ کر یہ کہے کہ یہ ذرا میری ہے، ایسا دوسرا گواہ میرے پاس نہیں، اور ایک گواہ پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو قاضی نے ڈکری کر لی اس یہودی کے حق میں اور وہ زرا یہودی کو دے دی۔ جب مدعی اپنے دو گواہ نہیں پیش کر سکا تو زرا کا فیصلہ کر دیا کہ یہ اس کی، اسی پر وہ یہودی مسلمان ہوا۔ اس اسلامی کورٹ کے اس انصاف کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہوا۔ مجھے تو یہ مسئلہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے فیور میں، اس کے حق میں، اس کے فائدے میں قبول نہیں کی جائے گی، وہی نیرت ہونے سے۔ اسی طرح سے مشاہن جو کسی سے بغض اور دشمنی رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، اس کی گواہی بھی اس کے خلاف نہیں مانی جائے گی۔ جب مدعا علیہ جرح کرنے کا وقت آئے گا تو اگر مدعا علیہ یہ جرح کر دے کہ یہ جو مدعی کے گواہی اس میں سے اس گواہی کی میرے ساتھ 20 سال سے دشمنی چلی آ رہی ہے، اور وہ اس کو ثابت کر دے پچھلے دلائل سے کہ میری اس کی دشمنی چلی آ رہی ہے، تو قاضی اس کی گواہی ہٹا دے گا، تیری گواہی معتبر نہیں، مشاہد کی گواہی معتبر نہیں۔ کیوں؟ آدمی بہت قریب ہو تو بھی گواہی میں گڑبڑ کرے گا، اور بغض و عداوت و دشمنی ہو تو بھی گواہی میں گڑبڑ کرے گا۔ لہذا کورٹ میں جو گواہ پیش ہونے ہیں آخرت کی کورٹ میں، وہ گواہ معتدل ہونے چاہیے، جن کو نہ بہت زیادہ دوستی ہو نہ بہت زیادہ دشمنی ہو، ایسے معتدل ہونے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنانے کے لیے تمہیں 16-17 مہینے ادھر نماز پڑھوائی ہم نے، کیونکہ یہ امت پچھلے انبیاء سے نہایت قریب، اس کا تو سوال ہی نہیں، ہم تو حضور کے امتی ہیں تو نہایت قریب تو ہم حضور سے ہوں گے، دوسرے انبیاء سے نہایت قریب کیسے ہوں گے؟ لہذا نہایت قریب کا تو کوئی سوال نہیں۔ ہاں دشمنیاں ہو سکتی ہیں، مذہبی منافرتیں ہوتی ہیں انسانوں میں، اور یہودیوں کا الگ مذہب ہے، عیسائیوں کا الگ مذہب ہے، ہندوؤں کا الگ مذہب ہے، مجوسیوں کا الگ مذہب، بدھسٹوں کا الگ مذہب، کمیونسٹوں کا الگ مذہب، ان کے ساتھ جو مذہبی منافرتیں ہیں وہ مذہبی منافرتیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا اس امت کو پچھلے نبیوں کے ساتھ اور ان کی امتوں کے ساتھ مذہبی منافرتیں ہو سکتی ہیں، غائب سے تعلق تو ہو ہی نہیں سکتا، غائب سے تعلق تو ہمارے نبی کے ساتھ، ان کے ساتھ تھوڑی۔ یہ مذہبی منافرتیں ختم کرنے کے لیے اس امت کو 16 یا 17 مہینے ان کے انبیاء بنی اسرائیل کے قبلے کی طرف نماز پڑھوائی گئی۔ جب ان کے قبلے کی طرف نماز پڑھائی گئی تو ان نبیوں سے، ان کی کتابوں سے، ان کے قبلے سے، ان کے دین سے ہمیں غائب سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ تیرے سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ دیکھو میں اپنا حال عرض کروں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی یہی حال ہو۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس عقیدت سے تذکرہ کرتے ہیں اسی عقیدت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اسی عقیدت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت فلاں جن کے بھی ہم نام جانتے ہیں، اسی عقیدت سے ہم سب بزرگوں کو ہم اللہ کے انبیاء مانتے ہیں۔
جس عقیدت سے ہم قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہیں اسی عقیدت سے ہم تورات، انجیل، زبور کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم فالو کس کا کرتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ عقیدت میں ہم اپنے دلوں میں کوئی فرق نہیں پاتے۔ ایگزامپل، 4 امام ہیں فقہ میں برحق، ہم حنفی ہیں۔ میں اپنا حاضر کرتا ہوں کیونکہ مجھے صبح سے شام تک سبقوں میں یہی 4 ائمہ کی اختلافی مسائل پر ڈسکس کرنی ہوتی ہے۔ جس عقیدت سے میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اپنے دل و دماغ میں تصور کرتا ہوں، اسی عقیدت سے حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد اور ان کے علاوہ جو دیگر مجتہدین گزرے ہیں اسی عقیدت سے ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ رہا یہ کہ فالو کس کا کرتا ہوں الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو ان نبیوں کے ساتھ، ان کی کتابوں کے ساتھ جو ہمارا تعصب ختم ہوگا، وہ ختم یہاں سے ہوا ہے۔ یہ جو 16-17 مہینے نماز پڑھی یہاں سے ختم ہوا ہے، اور جب ایک جگہ سے تعصب ختم ہوگا تو ہر جگہ سے تعصب ختم ہوگا۔ لہذا یہ امت کسی پچھلی امتوں اور ان کے داعیوں سے نہایت قریب تو نہیں، نہایت تو قریب ہم ہمارے حضور سے ہیں۔ اور بغض و عداوت و نفرت، کسی سے بغض و عداوت و نفرت ہمیں نہیں ہے۔ جتنے انبیاء آئے سب برحق ہیں، جتنی کتابیں آئی سب برحق ہیں، تمام نبیوں نے جو کام کیا وہ سب صحیح ہے۔ اب یہ معتدل امت ہے گئی، یہ کسی کے فیور میں جھوٹی گواہی کسی کے فیور کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کسی کی دشمنی میں جھوٹی گواہی، دشمنی کیوں کرے گا؟ رمضان میں تو ہمارے کسی سے دشمنی ہے ہی نہیں۔ تمام آسمان سے اترنے والے تمام کتابیں، تمام ادیان، تمام نبیوں کے ساتھ ہماری یکساں عقیدت ہے، پھر ہم کسی سے رائے سے دشمنی کیوں ہوگی؟ فرمایا کہ یہ اعتدال پیدا کرنے کے لیے تمہیں یہ نماز پڑھائی گئی۔ یہ اعتدال پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ بنو تم گواہ لوگوں کے خلاف۔ یہ وہی نبیوں کی امتیں، امت دعویٰ، ان کے خلاف نبیوں کے حق میں گواہ بنو تم۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے فیور میں، تمہارے تزکیے میں، تمہاری تعدیل میں رسول گواہ بنے۔ اور علیکم مشاکلتن آیا ہے، یہ عربی کا مضمون ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں بھی علیکم تھا یہاں علیکم کیسا ہے؟ یہ مشاکلتن آیا ہے، قرآن کریم میں ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مضمون ہے جو قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا مضمون ہے جو میں نے کل تھوڑا سا سمجھایا تھا کہ جس طریقے سے میدان قیامت میں ہر نبی کی امت دعوت سے پوچھا جائے گا، حضور کی امت دعوت سے بھی پوچھا جائے گا۔ جیسے ہر نبی کی امت دعوت انکار کرے گی، اسی طرح سے حضور کی جو امت دعوت ہے وہ بھی انکار کرے گی تو نبیوں کو لایا جائے گا۔ یہ انبیاء گواہ ہیں، اس لیے انبیاء کو ان کی امتوں کے سامنے لایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس امت کے منکروں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ اور حضور کا زمانہ گزرنے کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کے حضور کے جو وارثین ہیں، جو دین کی دعوتیں لے کر ان کے پاس پہنچے ہیں، کس نے مانا ہے کس نے نہیں مانا ہے، ان گواہیوں کے لیے حضور کے وارثین گواہ لائے جائیں۔ یہ مضمون قرآن میں 10 جگہ بیان ہوا ہے، 10 جگہ یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اس میں جو سب سے مفصل آیت ہے وہ میں عرض کروں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنت کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، آپ حضرت عربی نہیں جانتے، جہاں فی اللہ یا فینا آئے تو مفسرین وہاں دین مضاف پوشیدہ مانتے ہیں، مجاز بالعزف ہوتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ فِي دِينِ اللَّهِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا فِي دِينِنَا، فرمایا اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنت کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یاد ہے کسی موقع پر میں نے یہ بتلایا تھا کہ حضور کی 2 بعثتیں ہیں،
اور حضور کی جیسے حضور مبعوث ہیں، ایسے حضور کی جو پہلی امت ہے جزیرۃ العرب کے لوگ یعنی صحابہ کرام، وہ بھی پوری دنیا کی طرف مبعوث ہیں، اور وہ حضور کی دوسری بعثت ہے۔ تو یہ جو حضور کی پہلی امت ہے، جو دوسری جن کے ذریعے حضور کی دوسری بعثت ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں حضور کی دعوت لے کر یہ صحابہ پہنچے ہیں، ان صحابہ سے کہا جا رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنتیں کرو۔ کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چوز کر لیا ہے اس کام کی۔ وہ آیت بھی میں نے کبھی سمجھائی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ خاصۃ فی اصحاب محمد، اور حضور کے بعد صحابہ کے بعد جو صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، عقائد میں، اعمال میں، دین کی دعوت کے کام میں، وہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ آگے ساری امت کنتم خیر امت کا مصداق نہیں۔ اور سوچو صحابہ کے زمانے تک کوئی اختلاف صحابہ میں نہیں ہوا، یعنی عقائد کا اختلاف صحابہ کے زمانے تک صحابہ کی جماعت میں کوئی عقائد کا اختلاف نہیں ہوا۔ عمل کا اختلاف ہوا، مگر عمل کا اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، لیکن عقیدے کا اختلاف نہیں ہوا۔ اور صحابہ کے بعد پھر امت میں عقیدوں کا اختلاف ہو گیا، تو کیا یہ سارے مسلمان کہلانے والے فرقے سارے کنتم خیر امت ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دنیا میں جتنے مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں وہ سب کنتم خیر امت ہو جائیں، کیسے ہو جائیں گے کنتم خیر امت؟ یہ حضرت عمر کا یہ ارشاد 52 تولہ پاؤ رکھتی ہے کہ اس کا مصداق صرف صحابہ ہے، کہ ان میں عقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، صحابہ میں کوئی گروہ بندی نہیں ہوئی عقیدے کی، اور صحابہ کے بعد جو ان کے نقش قدم پر، تو ان صحابہ کو جن کی پہلی بعثت ہے، ان کو اللہ نے چنا ہے۔ کنتم خیر امت، اللہ کے علم میں تم بہترین امت تھے، اس لیے تمہیں حضور کی پہلی امت بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال، ذہنی سوال کا جواب ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ دین کی دعوت کا کام تو بڑا مشکل ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے، تو نبیوں کے حوصلے ہیں، نبیوں کے دل گرتے ہیں کہ ساری مشقتیں، تکلیفیں، مخالفتیں برداشت کرتے ہیں اور دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بس کا یہ نہیں۔ ذہنوں میں ایک الجھن پیدا ہو سکتی ہے، اس کا جواب دیا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی یہ کہا کہ جو تم سوچتے ہو تمہارا سوچنا صحیح نہیں، تم ذرا کام کر کے تو دیکھو، بڑا ایزی کام ہے، کر کے تو دیکھو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج کا یہ ہے کہ یہ کام کوئی بہت مشکل نہیں ہے، تم کر کے تو دیکھو۔ اس کا اسی کے مماثل جب روزے نازل ہوئے، روزوں کا حکم نازل ہوا ہے، روزے ہم تو رکھتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں کچھ بھی نہیں، لیکن جس نے کبھی روزے نہ رکھے ہوں کہ بڑا پہاڑ ہے۔ تو جب روزوں کا حکم نازل ہوا تو 7 طریقے سے ذہن سازی کی گئی تھی، اور 8ویں نمبر پر روزوں کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جب کہیں بیٹے ذرا یہ کام کرتے تو بیٹا فون، ہاں بیٹا تو نہیں، مگر بیٹا کہا ہم نے دوڑ کے بچہ چلا جائے، تو یا ایھا الذین آمنوا جو خطاب ہے اس میں ذہن سازی ہے۔ کتب علیکم الصیام، کتبہ میں ذہن سازی ہے کہ تو ٹھپا لگ گئے، مرو چاہے کچھ کرو، کرنا ہی، روزے تم پر لکھ دیے گئے۔ اس لفظ کو جب آدمی کوئی چیز سر آ پڑتی تو پھر آدمی مرتا کیا نہ کرتا، تیار ہو جاتا ہے کام کرنے سے۔ لفظ کتبہ استعمال کرنے میں ذہن سازی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم میں کما میں ذہن سازی ہے۔ مرگ انبوہ جشن دارت، 25 جنازے ہو جائیں اور 25 جنازے ساتھ اٹھیں تو وہ جنازے معلوم ہوں گے یا بارات معلوم ہوگی؟ تو جب ساری امتوں پر روزے لکھے گئے تھے، ایک ہم پر بھی لکھے گئے، کیا بات، کیا حرج ہے؟ تو معاملہ ہلکا ہو گیا کہ ہم اکیلے نہیں پکڑے گئے، کتنے ہی القاعدہ کے الزام میں پکڑے گئے۔
कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये चौथे नंबर की ज़हन साजी। मोमिनीन की सबसे बड़ी आरज़ू मुत्तकी और परहेज़गार बनना है, और ये वस्फ रोज़ों से हासिल होता है। तो मोमिनीन का तो सबसे बड़ी उनका मकसद ही मुत्तकी और परहेज़गार बनना है। अगर ये और मकसद इस रोज़ों से हासिल होता है तो हम कितना भी मुश्किलों रखने के लिए तैयार। अय्याम मादूदातिन, गिनती के चंद दिन, हालांकि 30 दिन है। जो आगे हुक्म आना है अभी नहीं आया, आगे हुक्म का है, किस चीज का आना है, कितने रोजों का आना है अभी नहीं आया। अभी मुखातबीन नहीं जानते हैं कि हुक्म कितने रोजों का आना है। उनको कहा अय्याम मादूदातिन, गिनती के चंद दिन। तो हमने सोचा कि चलो नो प्रॉब्लम, जब गिनती के चंद दिन है तो क्या फर्क पड़ता है। मगर ये बात सही है, गलत नहीं है। 30 दिन जो है वो भी गिनती के चंद दिन है। 2 महीने होंगे वो भी गिनती के चंद दिन है। साल भर हो जाए वो भी गिनती के चंद दिन है। ये ऐसा ही है। एक शख्स सफर करते हुए मदीना आए होंगे दीन हासिल करने के लिए, उनका ऊंट मर गया। अब गांव वापस कैसे जाए? तो उन्होंने हुजूर से सवारी मांगी, या रसूलुल्लाह, मेरा पास ऊंट नहीं रहा, मुझे घर वापस जाना है, मुझे सवारी दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया नहमिलुका अला वलद नाक़त, तुम हमें ऊँटनी का बच्चा देंगे। हुजूर ने फरमाया नहमिलुका अला वलद नाक़त, हम तुम्हें ऊँटनी का बच्चा देंगे। अब ये परेशान हो गए, उठकर चले आए। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मैंने हुजूर से सवारी मांगी थी, हुजूर कहते मैं ऊँटनी का बच्चा दूंगा, तो क्या ऊँटनी का बच्चा मैं अपने कंधे पर उठा कर ले जाऊँ? मेरी बात हुजूर समझे नहीं या क्या हुआ? तुम जाकर समझाओ हुजूर को, मुझे ऊँटनी का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ी ऊँटनी चाहिए। तो वो साथी उनके हुजूर के पास गए। उनकी तो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई, मगर साथी गए और उन्होंने किया कि यार रसूलल्लाह, मुझे ऊँटनी का बच्चा नहीं चाहिए, उनको सवारी चाहिए, बड़ी ऊँटनी चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया हल हुजूर ने फरमाया कि हर ऊँटनी, हर ऊँट और हर ऊँटनी किसी न किसी ऊँटनी का बच्चा ही तो है। तो अब वो बात गलत नहीं है कि नहमिलुका अला वलद नाक़त, जो भी कितनी भी बड़ा उम्र है वो जरूर न किसी ऊँटनी का बच्चा है। तो कितने भी वो दिन होंगे जिनकी रोजों की फर्जियत आगे आनी है, वो जितने भी होंगे वो अय्याम मादूदातिन नहीं है। मगर ये जो अल्फाज है अय्याम मादूदातिन, उससे जहन साजी करनी है, घबराओ नहीं, गिनती के चंद दिन है। जी साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट हजरत फरमा रहे हैं। उसके बाद एक वाकई उज्र है, उसका सॉल्यूशन पहले, हल पहले। वो वाकई उज्र है अरब, आप जहन में रखिए, अरब गर्म मुल्क है, पहाड़ी इलाका है, और सफर पर उनका सारा मदार है। उनका सब वहां कुछ नहीं पैदा होता है, सफर करके यूं जाओ, सफर करके यूं आओ, सफर ही करते रहने हैं। अगर उन रोजों के महीनों में सफर आ गया तो क्या होगा? आजकल के सफर को आप तस्वीर न करें। फिर आदमी, बीमारी भी आदमी के साथ लगी रहती है, अगर बीमारी हो तो क्या होगा? ये 2 वाकई उज्र है, तो उनका हल पहले से पेश कर दिया। अय्याम मादूदातिन फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये कहा कि अगर ये वाकई 2 उज्र हैं तो रोजा मत रखिए। दूसरे दिनों में जब सफर खत्म हो जाए, तंदुरुस्त हो जाओ, बीमारी खत्म हो जाए, तब रोजे रख लीजिए, और उतनी भी तादाद भी नहीं बढ़ेगी। 5 रोजे गए हैं तो 5 भी कदा, बीमारी में 5 गए हैं, सफर में 5 गए तो 5 ही दूसरे दिनों में रखने हैं, जायज नहीं। तो अब ये बोझ भी दिमाग से हट गया कि चलो रोजे फर्ज होंगे, उसमें हमारा बीमारी का, सफर का उज्र आएगा, तो ये सहूलत। उसके बाद फिर एक हवा है, ये 7वें तरीके से, 6ठे तरीके से जहन साजी। एक हवा है इंसान के लिए, कैसे रोजा रखूं, बेस बुनियाद कुछ नहीं, बस एक बोझ दिमाग पर, रोजा कैसे रखेंगे, सुबह से शाम तक भूखे कैसे रहेंगे, सुबह से शाम तक प्यासे कैसे रहेंगे, थूक भी नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا کہ اگر تمہارے لیے روزہ بہت ناقابل برداشت ہو جائے، بڑا مشکل ہو جائے، بھاری تمہارے لیے ہو جائے، مت رکھیے روزہ، اس کی جگہ پر ایک غریب کا فدیہ دے دی۔ عربی میں عطاقہ کا مادہ استعمال ہوتا ہے جو کام آدمی کر تو سکے لیکن نہایت مشکل سے کر سکے۔ یہ ریڈیو پڑا ہوا ہے، کوئی کہے انی اونچی کو رفع حاضر ریڈیو، عربی میں غلط ہے۔ ایک پتھر پڑا ہوا ہے جسے یہ ساتھ نہیں اٹھا سکتے، ایک آدمی آگے بڑھتا ہے انی اونچی کو رفع حاضر ہے، یہ استعمال صحیح ہے۔ اب یہ جو بڑھ کر کے اس پتھر کو اٹھائے گا تو ٹانگیں اس کی بھی ہل جائیں گی اور ہو سکتا ہے پیچھے ہوا بھی نکل جائے، مگر بہرحال وہ اٹھا لے۔ تو ایسا بھاری کام جسے مر مار کے کسی طرح سے اپنی طاقت خرچ کر کے وہاں یہ اوتیقو کا محاورہ استعمال کریں گے، اور جو چیز بے تکلف اٹھا سکتے ہیں وہاں اوتیقو کا محاورہ نہیں استعمال کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کے لیے روزے نہایت بھاری ہو جائیں، یہ وہی جو ان کے دماغوں پر بوجھ تھا کہ روزے کیسے رکھیں گے، فرمایا تمہیں روزے بہت بھاری معلوم مت رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے، جس شخص میں روزے رکھنے کی استطاعت ہے چاہے وہ نہایت بھاری ہو جائیں، بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں، جیسے شیخ فانی، اس کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہے، اور جس میں روزے رکھنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، جیسے بے ہوش، جتنے دن رمضان کے بے ہوشی میں چلے جائیں گے ان کی قضا بھی نہیں ہے، ان کے روزے بھی واجب نہیں ہے، قضا بھی واجب نہیں ہے، کیوں؟ بے ہوشی میں استطاعت ہی نہیں۔ اور بوڑھا آدمی، نہایت بوڑھا جو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن بہت بھاری ہوتا ہے اس کے لیے، تو آج بھی اجازت ہے۔ اور یہ جو ایک مسکین کا فدیہ یعنی $5، یہ کم سے کم ہے، زیادہ دو تو سبحان اللہ۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اور ہم $10، $15، ایک روزے کے $10 یا $15 دینے کے بجائے مر مار کر کے روزہ رکھیں تو ڈبل سبحان اللہ۔ اگر رکھ لیا جائے تو یہ $5 نہ دینے پڑے مجھے، یہ سب مل کر ذہن سازی ہے۔ من تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، پھر 7ویں ذہن سازی ہے، اور یہ کہا رمضان شریف جانتے ہو، ابھی نہیں معلوم روزے کون سے روزے فرض ہونے ہیں، ابھی نہیں نازل ہوئے، اس سے پہلے کہا جانتے ہو رمضان کیسا کون سا مہینہ ہے، رمضان کا تعارف کرایا جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہا یہ ماہ رمضان جو ہے اسی میں قرآن شریف نازل ہوا ہے، اور قرآن شریف لوگوں کے پاس نازل ہو چکا، سب جانتے ہیں قرآن کی افادیت، قرآن کی اہمیت، اللہ کا کلام ہے، اس سے انسان کو کیا فائدہ سب معلوم ہے۔ فرمایا یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے ابتدا جو نزول ہے رمضان میں شروع ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ایسا جو اہم موقع ہوتا ہے اسی کو آزادی کا دن کیا جاتا ہے، اس دن فنکشن ہوتا ہے، ایسا کوئی خاص تقریب کا وقت آتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر قرآن کا تعارف کرا ہے، ھدی للناس، شروع میں تو ہے ھدی للمتقین، لیکن یہاں ہے ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈ ہے۔ وبینات من الہدی، ہدایت کی یعنی دین اسلام کی واضح دلیلیں، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن کتاب ہے۔ یہ 3 وصف قرآن کے ذکر کیے گئے، تو سمجھ میں آئے گا کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل ہوا وہ کتنی اہم کتاب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان،
اتنی ذہن سازی کر کے اب حکم آ رہا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، لہذا یہ جو رمضان تعارف کروایا جب یہ آ جایا کرے تو اس کے روزے رکھو، مسئلہ نمٹ گیا۔ اور وہ جو ذہن سازی کے مرحلے میں ایک مضمون گیا تھا اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا، وہ ختم نہیں ہوا، یہ تو ذہن سازی ہے لیکن وہ ایک مسئلہ واقعی ہے۔ فرمایا فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس آیت کو ریپیٹ کیا تاکہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھی ذہن سازی کے مرحلے کی بات ہے اور ختم نہیں ہوئی اسے واپس لائے۔ تو جیسا ذہن سازی یہاں کی گئی ہے ایسے ہی اللہ کا ذہن سازی کر رہے ہیں کہ تم کچھ دعوت کا، اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے تم جو پہلی امت ہو اس دین کے لیے جو محنت کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تمہیں مت سمجھو کہ تو بڑا بھاری کام ہے ہمارے بس کا نہیں، کوئی بھاری نہیں، تم اٹھو کام شروع تو کرو۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ کون سا دین ہے جس کے لیے محنت کرنی ہے؟ فرمایا یہ وہ دین ہے جسے تمہارے باپ دادا کا نام روشن ہوگا، اور باپ دادا کا نام روشن کرنے کے لیے تو اولاد مر مٹتی۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ملت منصوب بنظر خافض ہے، جاہدو فی اللہ، وہ فی یہاں ہے وہ ہٹایا گیا ہے، جاہدو فی ملت ابیکم ابراہیم، کہا یہ تمہارے ابا ابراہیم کا دین ہے، یہ جو حضور دین لے کر آئے ہیں یہ تو تمہارے ابا ابراہیم کا دین ہے، تمہارے سب کے باپ تمہارے سب کے دادا ہیں، لہذا اس دین کو دنیا میں پھیلاؤ گے تو جہاں تک یہ دین جائے گا تمہارے باپ کا نام روشن ہوگا۔ تو اولاد تو باپ کا نام روشن کرنے کے لیے ساری محنتیں کرتی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، فرماتے ہیں کہ تمہارے جو جد امجد ہیں انہوں نے تمہارا ایک سرنیم تجویز کیا ہے، وہ سرنیم کیا ہے؟ مسلم، تمہارا نام مسلم تجویز کیا ہے۔ مسلم کے معنی ہیں سر افغندگی، اسلام کے معنی سر افغندگی، اور مسلم کے معنی سر افغندہ، سر جھکا دینے والا، سر ڈال دینے والا، اسلام کے معنی یہ۔ کبھی کھیتی کی ہے کھیت میں، جب حالی بیل لے کر کھیت میں پہنچتا ہے تو ایک بیل کو یوں گھماتا ہے، ایک بیل کو یوں گھماتا ہے، اور اس کے بعد میں جوا اٹھا کر کے یوں اونچا کرتا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ جو شاندار بیل ہیں فوراً سر ڈال کر وہ جوا اپنی گردن پر لے لیتے ہیں، یہ ہے سر افغندگی۔ اور یہ جو جوا ہے یہ ہے بار امانت جو اللہ نے امتوں مخلوقات کے سامنے پیش کیا تھا، کوئی نہیں اٹھا سکا۔ تو یہ امت تو مسلم ہے، سر افغندہ ہے، سر ڈالنے والی ہے، جو ذمہ داری پیش کرو فوراً نیچے اٹھا کر اپنے کندھوں پر اٹھ لینے والی ہے۔ اور جب تمہارا سرنیم تمہارے دادا نے یہ تجویز کیا ہے تو اپنے سرنیم کا کچھ لحاظ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہر آدمی کہ فلاں نیکی والا، اس کو نیکی کرنی چاہیے، تیرا سرنیم نیکی والا ہے۔ تو فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان تجویز کیا۔ کہاں؟ اس قرآن میں بھی تجویز ہوا ہے، پچھلی کتابوں میں بھی تمہارے دادا کی زبان سے تمہارے لیے مسلم ہی لفظ استعمال ہوا ہے تمہارا سرنیم، اور اس قرآن میں بھی پہلے پارے کے آخری رکوع سے اوپر والے رکوع میں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف چن رہے تھے، اس وقت جو دعائیں کی ہیں، ایک طرف کعبہ اینٹیں گارا سب پتھر سب ہو رہا ہے اور زبان پر دمدمہ ہے دعاؤں کا، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں دعا ہے کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک،
من ذریتنا یعنی ہم باپ بیٹے کی ذریت سے، وہاں دو ہی تو ہیں، اور دونوں کی ذریت سے حضور کی امت ہے، حضور کی پہلی امت جو عرب ہیں وہی من ذریتنا کا مصداق ہے۔ تو اس قرآن میں بھی تمہیں امتن مسلمتن کہا ہے، اور پچھلی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہی تمہارا سرنیم ہے، اور جب تمہارا یہ نام ہے لہذا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو فوراً قبول کرو، تم مسلمان ہو، سرافگندگی تمہاری صفت ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ اب اصل مضمون آتا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ دیکھو اس آیت میں مضمون آگے پیچھے، وہاں پہلے اور تھا، یہاں آگے پیچھے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر شہید اور گواہ بنے، یعنی حضور پہلی امت تیار کر دیں گے، امیین کو تیار کر دیں گے، صحابہ میں کام سے پورا ہو گیا، حضور کا کام پورا ہو گیا، حضور کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں بلا لیں گے۔ اب لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب ساری دنیا میں تمہیں جا کر شہید بننا ہے، گواہ بننا ہے۔ یہ وہ اس امت کی دوسری بعثت ہے، اور یہ اس امت کی جو بعثت ہے وہ در حقیقت حضور کی بعثت ہے، اور حضور کی دوسری بعثت ہے۔ یہ دو بعثتیں مل کر حضور کی یہ شان پوری ہوتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے ہی لوگوں کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے کے لیے، ڈراوا سنانے کے لیے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو سارے ہی لوگوں تک حضور کو کیسے بھیجا ہے؟ اس طرح دو حصے کر کے، ایک پہلی بعثت یوں ہے تو جو پہلی بعثت ہے حضور ان پر گواہ ہوں گے۔ دیکھو گواہیاں دو ہوں گی، یہ تو جو ایمان لائیں گے ان کے حق میں بھی گواہی ہوگی، شہید لہو، اور جو نہیں مانیں گے ان کے خلاف بھی گواہی ہوگی، شہیدن علیہ۔ یاد کرو وہ حدیث شریف، احد میں بہت صحابہ شہید ہوئے تھے، اور جو زندہ تھے وہ بھی سب زخمی تھے۔ ان کو جب دفن کرنے کا وقت تھا تو ان کو غسل نہیں دیا گیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی، ایک ایک قبر میں کئی دفن کیے گئے۔ اس موقع پر حضور نے جملہ فرمایا تھا، انا شہید اللہ اولا۔ ان شہدائے احد کے بارے میں فرمایا تھا، انا شہید اللہ اولا۔ معلوم یہ شہید لہو ہے، اور جو جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان کے خلاف شہادت، وہ تو ہے ہی اصل، وہ تو زیر بحث ہے ہی۔ تو فرمایا کہ تمہیں اس دین کے لیے تن توڑ محنت کرنے کا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول تم پر گواہ بنے، اور جب رسول چلے جائیں تو تمہیں اٹھ کر ساری دنیا پر گواہ بننا ہے۔ لہذا اب کیا کرنا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ایک تو نماز کا اہتمام کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑو۔ یہ تین کام کرنے ہیں، آج یہی تین کام امت کر لے سب کچھ گاڑی چلتی شروع ہو جائے۔ آج یہی چیزیں ہمارے اندر نہیں رہی۔ آج مشکل سے امت میں 15-20% نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، 80% تو خیر بخیر کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، بہت سے تو ہیں وہ سرے سے نہیں پڑھتے۔ نمازیوں کی کسی نے قسمیں کی ہیں، 8 کا نمازی، 8 کا نمازی، 8 کا نمازی اور 360 کا نمازی۔ تو یہ اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، وآتوا الزکاۃ۔ آج ہر مسلمان صحیح طریقے پر اپنے مال کی زکات دے دے، امت کے سارے پرابلم حل ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ ہی امت کا باقی نہیں ہے۔ مگر زکاتیں بہت کم لوگ نکالتے ہیں، اور زیادہ تر جو نکالتے ہیں وہ بھی موگم نکالتے ہیں، مٹھی بھر کے دے دی ہوگی، چلو نہیں، یوں نہیں ہوتا ہے۔ پیسے کا حساب کرو اپنے املاک کا، اور پورا دو، اور پورا نہیں زائد دو، تاکہ کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس میں۔ تو فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑو۔
اللہ کے علاوہ کوئی مومن کا آسرا ہی نہیں ہے، سہارا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہزاروں آسرے اور سہارے ہو گئے ہیں۔ آج ہمیں درگاہوں پر جانا ہے، آج ہمیں قبروں پر جانا ہے، آج ہمیں یہ منتیں ماننی ہے، آج ہمیں مرغے کسی کے لیے ذبح کرنے ہیں، آج ہمیں بکرے کسی پر چڑھا کر یہ امت مسلمہ کا حال ہو گیا ہے، جس امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا تھا واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط پکڑو، فنعم المولا ونعم النصیر۔ کتنے اچھے کارساز ہیں، جب ان کو مضبوط پکڑو گے تو تمہارے سارے کام بنائیں گے۔ کتنے اچھے کارساز، کتنے اچھے مددگار، ان سے بھلا بہتر مددگار کون ہو سکتا ہے؟ ان سے اچھا کارساز کون ہو سکتا ہے؟ جو مدد کے ہیلپ کرنے والے، جو کام بنانے والے، انہیں کو مضبوط پکڑو۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، اس میں جو ہے وہ آیت میں دو مضمون الگ ہیں۔ اس میں تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ پہلے ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یہ بات میں ہے، اور یہاں اس کا الٹا ہے۔ اور اوپر سے جو مضمون آ رہا دین کی محنت کرنے کا آ رہا ہے، لہذا قیامت میں جو گواہیاں ہوں گی اس کا یہاں کوئی جوڑ ہی نہیں۔ یہاں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ مضمون ہی دوسرا۔ اس کے علاوہ بہت آیتیں ہیں قرآن کریم میں جس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو آج پڑھی گئی، پڑھو قاری صاحب، کیا ہے؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ فرماتے کہ بے شک ہم مدد کرنے والے ہیں، مدد کرتے ہیں، اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن مدد کریں۔ یہ یقوم الاشہاد ہے، یہ تمام پچھلے جیسے انبیاء گواہ کھڑے ہوں گے، اس امت کے لیے سب سے پہلے تو حضور گواہ کھڑے ہوں گے، اور حضور قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ حضور جب دنیا سے چلے گئے تو پھر امت جو ہے جس نے دعوت کا کام کیا ہے وہ گواہ کھڑے۔ دوسری جگہ پر اللہ پاک کا ارشاد ہے، سورہ ہود میں یہ آیت کریمہ گزری ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس آیت میں بھی یہی اشہاد ہیں، پچھلے انبیاء بھی مراد ہیں، حضور پاک بھی مراد ہیں، اور قیامت تک جو گواہیوں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے وہ سب مراد ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی صفت شاہد ہونا ہے۔ جب حضور دنیا میں قیامت تک پوری دنیا میں حضور تشریف نہیں لے گئے اور جزیرۃ العرب تک ہی کام کیا، تو پوری دنیا میں حضور کی جگہ پر شاہد بنے گا کون؟ اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو قیامت تک طول میں، لمبائی میں، قیامت تک حضور کی طرف سے شاہد بنے گا کون؟ حضور کا یہ وصف امت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ دور اول کے لوگ اپنے آپ کو شاہد بنانے کے لیے انہوں نے محنتیں کی، وہ جس علاقے میں گزر گئے وہاں ایمان کی بہاریں پھر ہو گئی، اور آج ہمارے اندر یہ وصف ہی نہیں رہا، کسی کو پڑھی نہیں شاہد بننے کی۔ وہ حدیث شریف یاد کرو، حدیث جبرائیل میں نے بتائی تھی، گھنٹہ پورا ہو گیا ہے، جلدی جلدی میں ختم کروں، گھبراؤ نہیں۔ وہ حدیث جبرائیل سنائی تھی، حضرت جبرائیل نے آ کر پوچھا تھا مل ایمان، تو حضور نے 7 چیزیں بتائی تھی کہ ان 7 باتوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تھا مل اسلام، تو حضور نے 5 اعمال بتلائے تھے کہ یہ 5 اعمال یہ اسلام۔ ان میں سے پہلا عمل ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بولو گواہی کہاں دی جاتی ہے؟
کورٹ میں منکر کھڑا ہو تو گواہی ہوتی ہے، منکر کے بغیر گواہی نہیں ہوتی۔ منکر کے بغیر آپ کلمہ شہادت پڑھتے رہے وہ ایک ذکر ہے، سامنے منکر نہیں ہے، آپ کلمہ شہادت تسبیح پر پڑھ رہے ہیں وہ ایک ذکر ہے، وہ شہادت نہیں ہے۔ شہادت ہمیشہ منکر سامنے ہو تو مدعی کے حق میں جو گواہی دی جائے گی منکر کی موجودگی میں وہ شہادت۔ بولو آج ہم کتنے ہیں جو منکرین اسلام کے سامنے ان دو باتوں کی شہادت دیتے ہوں؟ آج ہماری ایک ہندو نوکر ہے، ایک دوسرا نوکر ہے، زندگی سالوں گزرتا ہے مگر ہم کبھی اس کے سامنے یہ دو باتیں پیش نہیں کرتے۔ ماننا نہ ماننا اس کی مرضی۔ ہمارے دوستی کے تعلقات ہوتے ہیں، کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، کسی خوبصورت موقع پر یہ دو عقیدے اپنے پیش کرو، بس یہ کہو دیکھو بھائی میرا ریلیجن، میرا مذہب یہ ہے کہ میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ خدا ایک ہی، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان دو عقیدوں پر میرا یقین کامل ہے۔ بس اتنی بات ہر آدمی ایک کسی غیر مسلم جو ملے اسے خوبصورت طریقے پر پہنچا دو۔ موقع دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے رکیے اور اس کو دو باتیں پیش کر، یہ موقع بات بالکل نقصان پہنچاتی ہے، گھونڈے انداز سے ہوتی وہ بھی نقصان پہنچاتی۔ خوبصورت انداز ہونا چاہیے، موقع اور محل دیکھنا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا حضرت سلیمان نے وہ جو سبا کی رانی تھی جس کا لوگوں میں نام مشہور ہے بلقیس، اللہ جانے کیا نام تھا، قرآن و حدیث میں اس کا نام نہیں آیا، یہ لوگوں میں ایسے تاریخی نام مشہور ہے۔ ایسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا نام زلیخا لوگوں میں مشہور ہے، یہ بھی سب تاریخی باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں اس عورت کا نام نہیں آیا۔ تو یہ سبا کی جو رانی تھی اس رانی کے سامنے توحید کی بات حضرت سلیمان نے کتنے خوبصورت انداز پر پیش کی تھی، یوں پیش کی، وہ بات فیل ہو گئی تو یوں پیش کی اور اس پر اس کو ایمان کی دولت مل گئی۔ تو موقع دیکھ کر خوبصورت انداز پر بات پیش کرنا، تو اعمال اسلام میں سب سے پہلا عمل ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ آج ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے 24 گھنٹے میں نہیں، سال میں ایک مرتبہ کسی غیر مسلم کے سامنے یہ دو باتیں گواہی دینی ہے۔ تو میں نے بھی ایک شخص کے سامنے یہ دو باتیں کہی، ایک دوسرے نے بھی کہی، ایک تیسرے نے بھی کہی، کسی نے کسی دن تو اس غیر مسلم کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہو، وہ سوچے گا بھائی ساری یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، بس یہ لمحے فکریہ پیدا ہو گیا، آگے پھر اللہ کا اختیار ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَآخِرُ دَعْوَانَا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم تب علينا اللهم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة